نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، میں آپ لوگوں کے سامنے آج میں اصحاب کہف کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ اصحاب کہف کیا ہیں، اصحاب کہف کسے کہتے ہیں، سورہ کہف جو نازل ہوا کس مناسبت سے نازل ہوا، تو ہم وہ سارے کچھ بتانے والے ہیں۔ آپ ہمارے ویڈیو کو غور سے سنیں، ہماری باتوں کو غور سے سنیں کہ اصحاب کہف وہ 7 آدمی جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے ظالم بادشاہ سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے پوری رات سفر کی اور صبح ہونے پر کسی غار میں سوتے رہے، یعنی پہاڑ کے کسی غار میں، پہاڑ کے کسی سوراخ میں، بڑے غار کے اندر وہ سوتے رہے اور سوتے سوتے 300 سال تک ان کی آنکھیں نہ کھلی، پھر اس کے بعد 300 سال کے بعد ان کی آنکھ کھلی۔ بہرحال تو بتایا جاتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ ظالم بادشاہ ان کو اپنے دین پر، وہ غالباً آگ پرست تھا یا سورج پرست تھا، کچھ بھی تھا، وہ اپنے دین پر لانا چاہتا تھا اور پوری قوم کو اپنے دین پر لے کے آیا تھا۔ انہوں نے اپنی ایمان کو بچا کر بھاگنا چاہا۔ جب صبح ہونے کے قریب آئی تو کہا کہ لوگ ہم لوگوں کو پکڑ لیں گے، اسی لیے جب تک آرام کرتے ہیں۔ تو وہ 7 لوگ تھے اور ان کے ساتھ 8واں کتا تھا۔ یہ کتا کہاں سے آیا؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ 6 لوگ چلے، بعد میں ایک غلام چرواہا جو راستے میں ملا، اس نے کہا کہ میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ان کو نہیں مانتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے کر چلو۔ تو ان چرواہے کے پاس ایک کتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کتے کو تو ہٹا دو۔ انہوں نے کتے کو بہت ہٹانا چاہا، کتا نہیں ہٹا۔ آخر میں کتے کے اندر گویائی ہوئی اور بول پڑا کتا کہ ہم جو ہے آپ لوگوں کی حفاظت کریں گے، اللہ کہتے جو میرے بھی حفاظت کرے گا، اسی لیے مجھے ساتھ لے کر چلو۔ جب اس نے گویائی کی اور بات کی تو لوگوں کے دل نرم ہو گئے اور ساتھ لے کر چلنے لگے۔ پھر صبح ہونے کے قریب آئی تو کہا کہ اب چھپ جاؤ نہیں تو لوگ دیکھ لیں گے، تو کسی پہاڑ کے غار کے اندر وہ لوگ سو گئے۔ سوتے جب ان کی ایک کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ ایک کی آنکھ کھلی، پھر دوسرے کی آنکھ کھلی، تو ان کو بھوک محسوس ہوا اور آپس میں بات کی کہ کتنا ٹائم سوئے، تو ان کو معلوم نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ 1 دن یا آدھا دن سوئے ہوں گے، 1 دن یا آدھا دن سوئیں گے، اس سے زیادہ کیا سوئے ہوں گے۔ تو کہا کہ چلو جتنا بھی ہم سوئے ہیں اللہ ہمارا جانتا ہے۔ باقی بھوک ستا رہی تھی تو اس نے پیسہ نکال کر کسی ساتھی سے کہا کہ جاؤ بازار میں جاؤ، بازار میں جا کر پاکیزہ کھانا، حلال کھانا خریدنا، اور دیکھو اس طرح سے جانا کہ کسی لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھاگ گئے ہیں۔ بالکل اپنے آپ کو معصوم بنا کر جانا، پتہ نہیں چلنے دینا۔ بہرحال یہ آدمی پیسے کو لے کر بازار جاتا ہے۔ جب بازار جانے کے بعد یہ سامان خریدتا ہے اور پیسے دیتا ہے تو پیسے دیکھ کر لوگوں کو تعجب ہوتی ہے۔ پیسہ پہنچتے رئیس، امیر اور اسی طرح بادشاہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ بادشاہ اسکندر نام سے تھا، اور وہ جو ہے مسلمان اور نیکور اور کہتے جو حق پرست بادشاہ تھا۔ اس نے جب دیکھا تو دیکھا کہ ارے یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے،
کہا کہ یہ تمہیں کہاں ملا؟ کہا کہ ایک آدمی آیا تھا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ فلاں غار سے۔ جب تک بادشاہ اور ان کی ٹیم گئی تو پتہ چلا کہ پھر وہ دوبارہ سو گئے، اور بہت جگانے کی کوشش کی لیکن ایک بھی جگہ نہیں۔ بہرحال بادشاہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شاید جب چاہیں گے وہ جگائیں گے، اسی لیے جو ہے اس بادشاہ نے پھر کیا کی کہ ان کے اچھا سے گراون کر دیے، اور جو ہے ان کے اوپر ایک مسجد بھی تعمیر کرا دی، جس کا ذکر سورہ کہف میں ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ لوگ 300 سال تک، یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو قرآن میں وہ لوگ جو یہ کیا ہے کہ وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ایک دن اور 2 دن نہیں بلکہ وہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، اور ان سے 309 سال تک سوتے رہے۔ قرآن میں ہے 300 وازدادوا 9، یعنی 300 سال اور اس میں زیادہ کرو 9 سال، یعنی 300 سال تو انگریزی حساب سے، اور 9 سال جو ہے یہ اگر اردو کیلنڈر یعنی چاند کی تاریخ سے لیں گے تو آپ حساب لگا کر دیکھیں گے تو 100 سال میں 3 سال بڑھ جاتے ہیں اردو کیلنڈر۔ تو اب جو ہے اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دونوں تاریخیں بتائی، یعنی شمسی اور قمری بھی، یعنی وازدادوا 9 بتا کر بتایا کہ آپ اگر انگریزی تاریخ لیں، شمسی تاریخ لیں تو 300 سال تک سویا، اور اگر قمری تاریخ لیں گے تو وہ 9 سال اس میں اور زیادہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال بتایا جاتے ہیں کہ وہ 300 سال تک سوئے، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ امام مہدی ان کو آ کر جگائیں گے، اور جو ہے پھر وہ قیامت کو جگیں گے۔ بہرحال بہت ساری مختلف باتیں آتی ہیں، لیکن ابھی کے تحقیق کے حال کے مطابق معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ وہ لوگ اب مر چکے ہیں۔ اسی طرح ویڈیو میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے اپنے غار میں نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ جو ہیں مر چکے ہیں، ان کی ہڈیاں اب باقی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی ہڈیوں میں پھر گوشت دے کر جیسے مرضی، اب نیا دنیا ہے اور سب کے نظر آنے والی دنیا ہے، اسی لیے جو ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کے لیے موت دے دی ہو، پھر بعد میں جب کیا کہتے ہیں دنیا بدلے گی، امام مہدی کا زمانہ آئے گا، پھر جیسا کہ تیسا ہو سکتا ہے، اور پھر امام مہدی ان کو جگا سکتا ہے، یا ان کی ہڈی ہی پھر دوبارہ انسان بن سکتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ 7 آدمی ہیں، 8واں کتا ہے۔ قرآن میں جو ہے 3 طرح کے سوال آئے، 3 طرح کے سوال آئے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ 3 آدمی ہیں، 4تھا کتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو 5 آدمی ہیں، 6واں کتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجمم بالغیب کہ یہ لوگ اٹکل کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگ 7 آدمی ہیں، 8واں کتا ہے۔ تو اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے رجمم بالغیب نہیں فرمایا، تو پتہ چلا کہ وہ لوگ 7 آدمی ہیں اور 8واں اس کا کتا ہے۔ اور ایک بات تحقیق کی ہے کہ یہ جو بادشاہ اسکندر تھا، اس وقت لوگوں نے کوئی معجزہ ان بادشاہ سے، جب یہ حق پرست بادشاہ تھا تو بادشاہ سے لوگوں نے پوچھا کہ کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی کارنامہ دکھاؤ، اللہ کی کوئی کرشمہ دکھاؤ، تو اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعا کرنے لگے کہ اللہ میری قوم کو کچھ ایسا دکھا دے جس سے اس کو دین حق سمجھ میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ کر کے دکھایا، اصحاب کہف کو زندہ کر کے دکھایا، اور جو ہے اس طرح کر کے اسکندر بادشاہ کی جو ماننے والا تھے ان کو مطمئن ہوا،
اور جو ہے وہ لوگ ایمان پر برقرار رہے۔ اس کا ذکر سورہ کہف میں شروع میں ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو 15 پارے کی دوسری صورت ہے سورہ کہف، اللہ تعالیٰ نے پورے تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں